أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ میرا عزیز و پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 12 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 75 ہے، اور یہاں ان آیات پر جو ہے سورہ انبیاء کا 5واں رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور تفصیلات چل رہی تھی، جیسا کہ گزشتہ کل یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ سال میں ایک دن جو ہے جشن منانے کے لیے کوئی ان کا میلہ یا تیوہار ٹائپ کوئی دن تھا جس میں وہ جشن منانے کے لیے شہر سے باہر جایا کرتی تھی۔ جب وہ گئی باہر تو ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا، اور ان کا جو بت قدا تھا، جہاں پر ان کے سارے بت رکھے ہوئے تھے، اس میں جو چھوٹی چھوٹی جتنی بھی مورتیاں تھیں اس کو انہوں نے اپنے کلہاڑے سے ان کا کام تمام کر دیا، اور ایک بڑا بت جو درمیان میں رکھا ہوا تھا اس کے گلے میں اس کو کلہاڑے کو لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے، تو پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ابراہیم نامی ایک شخص ہے جو ایسی باتیں ہمارے بتوں کے متعلق کیا کرتا تھا، لاؤ اس کو بلاؤ اور اس کو پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ حرکت ان کی اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ در حقیقت ان کے عقیدے پر ایک طنز تھا۔ وہ لوگ چونکہ بتوں کو بڑے اختیارات کا مالک سمجھتے تھے، اور بڑا بت بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے لیے سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس طنز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جب تم اس بڑے بت کو بتوں کا سردار سمجھتے ہو، اور سردار اپنے ماتحتوں کا محافظ ہوا کرتا ہے، اس لیے اگر کسی اور شخص نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہوتا تو تمہارے اعتقاد کے مطابق یہ سردار اسے ایسا کرنے نہ دیتا، لہذا یہ احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بتوں کی یہ گت بنائے، یہ حالت بنائے، اور ان کا یہ سردار چپ چاپ دیکھتا رہے۔ اب تمہارے اعتقاد کے مطابق ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ خود یہ سردار ہی ان سے ناراض ہو گیا ہو اور اسی نے ان کو توڑ پھوڑ ڈالا ہو، چونکہ یہ واضح طور پر ایک طنز تھا، اس لیے اس میں غلط بیانی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ چھوٹے بت بھی ان کے عقیدے کے مطابق چھوٹے چھوٹے ہونے کے باوجود خدا ہی تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے کم از کم وہ تمہیں بتا سکے، اس لیے انہی سے پوچھ کر دیکھ لو کہ کیا قصہ ہوا تھا۔
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیا اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی حقیقت بتانے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا، اس نے انہیں کم از کم اپنے دل میں سوچنے پر مجبور کر دیا، اور ان کے دل نے گواہی دی کہ قصور دراصل ہمارا ہی ہے، لیکن مدتوں سے جمے ہوئے عقیدے کو چھوڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ لاجواب ہو کر سر تو جھکا دیا، لیکن کہا یہ کہ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جس توحید کی دعوت دے رہے تھے، جس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دے رہے تھے، جس نے آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنائی، جس نے ہم سب کو بنایا، وہ ہم سب کا کریٹر ہے، اور ہم سب جو ہے جتنی بھی مخلوقات ہے سب اس کی کریشن سے ہے، سب اس کی مخلوقات ہے۔ لیکن جو ہے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان؟ تمہیں فائدہ اور نقصان پہنچانے کی تو بات چھوڑو، جس نے ان کی یہ گت اور حالت بنائی ہے وہ اس کا نام نہیں بتا سکتے، اور وہ اپنے آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کتنے پیارے انداز میں انہوں نے عملی طور پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، توحید کی دعوت زبانی تو دی، عملی طور پر بھی ان کو سمجھایا، لیکن آپ کی بات پر ایمان لانے کے بجائے اور آپ کی بات کو ماننے کے بجائے الٹا آپ ہی کو، جیسے کہتے ہیں نا الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے، کہ جو ہے آپ کی خلاف پلاننگ شروع کی۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ حالانکہ خود سر جھکائے ہوئے انہوں نے خود اقرار کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، یہ تو بولتے نہیں ہیں کر کے، اور یہ ہم بھی جانتے ہیں تم بھی جانتے ہیں، لیکن ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد اس کو کرتے آئے ہیں، سو ہم بھی یہی کریں گے کر کے۔ تو آبا و اجداد نے کوئی غلط کام کیا ہو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم بھی کرتے رہو کر کے۔ اب تمہارے سامنے علم آ گیا، بات آ گئی، دلائل آ گئے اس کے غلط ہونے کے، اور حق کے دلائل بھی آ گئے، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، حق کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، سچائی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ معجزہ دکھایا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ جو لوگ معجزات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کا موقف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر شک کرنے کے مرادف ہے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آگ میں جلانے کی خاصیت اسی نے پیدا فرمائی ہے۔ اگر وہ اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر کو دشمنوں کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کی یہ خاصیت ختم کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور سورہ عنکبوت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم سے تنہا وہی ان پر ایمان لائے تھے۔ تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالنے کی سازش اور منصوبہ اور پلاننگ ناکام ہو گئی تو نمرود نے مرعوب ہو کر ان سے تعرض نہیں کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بھتیجے کو لے کر عراق سے شام کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر شام اور فلسطین کے علاقے کو برکتوں والا علاقہ قرار دیا ہے، اسی لیے تو دشمنوں کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی ہے۔ اللہ اس ارض مقدسہ کی حفاظت فرماوے، ظالم اور غاصب یہودیوں سے اور
اور جتنے بھی لوگ جن کی گندی اور میلی نگاہیں ہیں اس ارض مقدسہ پر، مسجد اقصیٰ پر اور وہاں بابرکت مقدس مقامات پر، اللہ ان تمام گندی نگاہ رکھنے والوں سے اس ارض مقدسہ کی حفاظت فرماوے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، یعنی یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کو سرفراز فرمایا، پھر ان کے اولاد میں یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے، ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہاں، انہوں نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی لوگوں کو تاکید کی تھی۔ ہم نے ان کو ائمہ اور پیشوا بنایا تھا، وہ ہمارے ہی حکم سے رہنمائی کرتے تھے، کوئی اپنی باتیں نہیں چلاتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی۔ یوں تو یہ قوم بہت سے گندے کاموں میں مبتلا تھی، لیکن ان کی جس گھناؤنی حرکت کا قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے اور ہائی لائٹ کیا ہے، جس گندے کام کو ان کے جو وہ کیا کرتی تھی قرآن کریم نے، وہ ہے ہم جنس پرستی، ہوموسیکسولیٹی، یعنی مردوں کا مردوں سے جنسی لذت قائم کرنا ہے۔ اس کا مفصل تذکرہ اس سے پہلے سورہ ہود میں بھی گزر چکا ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام جیسے بتلایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی قوم میں وہی تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، پھر اللہ نے ان کو جو ہے ان کو بھی جو ہے نا نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام کے تذکرے سے جو ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں، ہم اللہ کرے کہ ہمیں وہ سبق سمجھ میں آ جائیں، اور یہ واقعات قرآن کریم کا ایک حصہ قصص بھی ہے، وہ صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ بہرحال جو ہے یہ 13 آیتیں تھیں سورہ انبیاء کے 5ویں رکوع کی، آیت نمبر 64 سے لے کر 12 آیتیں تھیں، آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 75 تک، اور ان آیات پر جو ہے سورہ انبیاء کا 5واں رکوع بھی مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔